نیوزی لینڈ میں مقیم بیٹے کو ویڈیو کال کے ذریعے دکھایا گیا کہ اس کی ماں ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہی ہے اور اپنے بیٹے کو یاد کر رہی ہے۔ ماں کی خواہش ہے کہ بیٹا آخری بار اس سے مل کر جائے، مگر سجاول نے تو اپنی ماں کی بیماریوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جب یہ مر جائے گی تو مجھے اس کی میت دکھا دینا، کیونکہ اتنی دور سے تو میں ماں کے لیے نہیں آ سکتا۔ بیٹے کی سنگدلی دیکھتے ہوئے ماں نے وکیل کو وصیت کی کہ سجاول کو میری موت کی اطلاع مت دینا اور میری قبر پر میرے نام کی تختی مت لگانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ وطن واپس آئے تو میں نہیں چاہتی کہ اسے اپنی ماں کی قبر بھی ملے۔ ہاں، البتہ جب میں مر جاؤں تو اسے ویڈیو کال کے ذریعے یہ صندوقچی اس کے سامنے ہی کھولنا۔ وکیل اور باقی لوگ حیران تھے کہ اس صندوقچی میں آخر کیا ہے۔ جس دن سجاول کی ماں کا انتقال ہوا تو وصیت کے مطابق سجاول کو ویڈیو کال کی گئی اور اس کے سامنے وہ صندوقچی کھولی گئی تو سجاول کی آنکھوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ اس کے اندر میرا ایک دوست ہے جو کہ ڈاکٹر بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس ایک مریضہ کو لایا گیا جو کہ زندگی کی آخری سٹیج پر تھی۔ میرے خیال میں اس کے پاس 12 سے 16 گھنٹے کی مہلت تھی، لیکن اس کی تکلیف انتہا پر تھی۔ پتہ چلا اسے ہسپتال میں داخل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس کی اذیت کو دیکھتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا، اس پر رحم آ گیا۔ میں نے اسے ہسپتال میں داخل کر لیا کہ شاید اس کی تکلیف میں کوئی کمی لا سکوں، لیکن میں اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ایسا نہ کر سکی۔ میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو موت کے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ ایسے پیشے سے وابستہ ہوں۔ ان میں سے میں نے تحقیق کی ہے، جتنے بھی لوگ تھے زیادہ تر کوئی نہ کوئی ایسا ظلم کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت اتنی اذیت ناک اور دردناک تھی۔ ان میں سے ایک خاتون بھی تھی۔ اس خاتون کو پھیپھڑوں کا کینسر تھا۔ کینسر کی وجہ سے پھیپھڑے بالکل نکارہ ہو گئے تھے، جان یا سانس جو بھی کہہ لے صرف چھاتی میں اٹکی ہوئی تھی۔ بظاہر وہ ہوش و حواس میں تھی، اس بات کو سمجھ سکتی تھی، جواب دے سکتی تھی، لیکن اس کا نچلا دڑا بے جان ہو چکا تھا، کیونکہ میری نظر میں اس کے پاس صرف 12 سے 14 گھنٹے تھے، لیکن آج اس کو 3 دن ہو گئے تھے اور وہ یوں ہی بسترے مرگ پر پڑی ہوئی تھی۔ جب اس کی تکلیف اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ باقی مریضوں نے اس کے ساتھ وارڈ میں رہنے سے انکار کر دیا اور احتجاج شروع کر دی۔ مجبوراً مجھے الگ روم میں اسے شفٹ کرنا پڑا۔ وہ ایک پرائیویٹ روم تھا۔ اس کا خرچہ میں نے اپنی جیب سے ادا کیا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کے ورثہ کو اس کی اذیت میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد مرے اور ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی قسمت نے ابھی اس کو مزید تکلیف دکھانی تھی، مزید زندہ رکھنا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کے گناہ میں کچھ کمی ہو جاتی، گناہ کا کچھ کفارہ ادا ہو جاتا۔ جب میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی خاص بہتری نہ لا سکی، بلکہ کچھ تو کیا، بالکل بھی بہتری نہ لا سکی، الٹا اس کی طبیعت بگڑتی گئی، یہاں تک کہ وہ انتہا درجے کی اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ تو میں نے اس کے ورثہ کو بلایا اور ان کو بتایا کہ اس کی حالت بہتر ہونے والی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر خاتمہ کر دے، اور میں اس سے زیادہ مزید اس کو یہاں نہیں رکھ سکتی۔ اس کے ورثہ جو اس کو شاید بوجھ ہی سمجھے بیٹھے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ گھر نہ لے کر جانی پڑے اور گھر جا کر اس کی خدمت نہ کرنی پڑے، نہ اس کو وہاں سنبھالنا پڑے۔ یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا وہ لوگ اس کی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ بس دنیا کے لوگوں میں خود کو معزز رکھنے کے لیے اس کو یہاں لائے تھے۔ جب میں اس مریضہ کو مزید یہاں رکھنے پر معذرت خواہ ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو کسی طرح مار دیں، کوئی ایسا انجیکشن لگا دے، کسی بھی طرح اس کو اگلے جہاں پہنچا دے، تاکہ اس کی آزمائش جس سے جان چھوٹ جائے اور وہ لوگ بھی آزاد ہو جائیں، ان کو بھی اسے مزید سنبھالنا نہ پڑے۔ میں کسی بھی صورت کسی انسان کی جان نہیں لے سکتی تھی، بلکہ میرا تو فرض تھا لوگوں کی جان بچاتی، اس لیے میں نے ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر میں ان لوگوں کے رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ وہ کیسے لوگ تھے، کیسے رشتہ دار، جو خود ہی چاہتے تھے کہ یہ خاتون مر جائے۔ کہ اچانک اس خاتون کو ہوش آیا، وہ کسی آدمی کا نام لے رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کس کا نام لے رہی ہے۔ میں نے اس بوڑھی عورت کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کی ماں کس کا نام لے رہی ہے، تو اس کی بیٹی نے مجھے بتایا کہ یہ اپنے بیٹے کے پیچھے پاگل ہے، یہ سجاول کا نام لے رہی ہے جسے اپنی ماں کی پرواہ تک نہیں۔ وہ تو ہمارے لیے، اس خاندان کے لیے کمانے گیا تھا، اپنی ماں کے زیورات فروخت کر کے اس کے ویزے کا بندوبست کیا تھا۔ نیوزی لینڈ میں جانے کا اس کا یہی مقصد تھا کہ وہ ہمارے گھر میں اس گھر کی غریبی مٹا سکے، اپنی بہنوں کی شادی کرے گا۔ لیکن سجاول نے بے نیازی کی تمام حدیں پار کر دی، نہ اسے اپنی ماں کا احساس ہے اور نہ ہی اپنی بہنوں کا۔ 7 سال ہو چکے ہیں اسے گئے ہوئے، کبھی ہماری خبر تک نہیں لی۔ پہلے تو یہی کہتا کہ عید پر آؤں گا،
پھر کہتا اگلی عید پر آؤں گا۔ اسے کہتے کہتے اب اس نے واپس آنے کی بات ہی چھوڑ دی۔ اس کے دوست کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ اس نے نیوزی لینڈ میں ایک گوری سے شادی بھی کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ہر وقت سجاول کی رٹ لگائی رکھتی ہے۔ میں ماں جی کے بستر کے قریب آئی اور اس سے یہی کہا کہ پریشان نہ ہو، آپ کا بیٹا آپ سے ملنے ضرور آئے گا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، ڈاکٹر میں بیمار ضرور ہوں، بوڑھی بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، لیکن دماغ میرا اب بھی کام کرتا ہے۔ ہر کوئی مجھے ایسے ہی جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ سجاول آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آ رہا۔ میں نے کنیز بی بی سے کہا کہ جب میں اسے بتاؤں گی کہ آپ کی ماں ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہی ہے، آپ کے لیے بےتاب ہے، تو وہ آپ کے لیے ضرور آئے گا۔ کنیز بی بی مجھ سے کہنے لگی، مجھ پر احسان کرو اور کہیں سے میرے بیٹے کا کنٹیکٹ نمبر لو، اس سے بات کرواؤ، اسے بتاؤ کہ میں کس حال میں ہوں اور اسے کس قدر یاد کر رہی ہوں۔ میں نے سجاول کے ایک دوست سے اس کا نمبر لیا اور اسے بتایا کہ میں ڈاکٹر نیمرا بات کر رہی ہوں، آپ کی والدہ ہمارے ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، اس کے پاس 24 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں، لیکن وہ آخری وقت آپ کو یاد کر رہی ہے۔ پہلے تو سجاول کی میری بات پر یقین نہ آیا، پھر ویڈیو کال کے ذریعے میں نے اسے دکھایا کہ اس کی ماں بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے اور اسے کافی کمزور لگ رہی ہے۔ سجاول نے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا، ماں کی حالت یہ دیکھی نہیں جاتی۔ وہ کہنے لگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہے، ماں کے لیے میرے دل میں درد نہیں اور نہ ہی میں اس سے محبت کر پایا۔ اس سے پہلے بھی میری بہنوں نے ویڈیو کال کر کے ذریعے ماں کی حالت دکھانے کی کوشش کی، میں انہیں منع کر رہا تھا، اور آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ بار بار مجھے ویڈیو کال کر کے میری ماں کی یہ حالت دکھانے کی کوئی فائدہ نہیں۔ میں ماں کے لیے واپس نہیں آ سکتا، میری یہاں فیملی ہے، کاروبار ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانے میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میں ایک ہفتے کے لیے واپس وطن آیا تو کاروبار کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جب ماں مر جائے تو آخری بار اس کی میت مجھے دکھا دینا، اس سے پہلے میں کبھی وطن واپس نہیں آ سکتا۔ ماں کو بتا دینا کہ میں اس کی یہ خواہش کبھی نہیں پوری کر پاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال بند کر دی۔ میں سجاول کی اس بے حسی پر حیران تھی، سوچنے لگی کہ کنیز بیوی نے زندگی میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی اس سے یہ سزا مل رہی ہے۔ ایک بیٹا جس کو دل و جان سے وہ چاہتی تھی، اور وہ بیٹا اپنی ماں سے نفرت کرتا، وہ اپنی ماں کی پرواہ تک نہیں کرتا۔ میرے دل میں آیا کہ کنیز بی بی سے یہ بات پوچھوں گی، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ وہ پہلے ہی اپنے بیٹے کی وجہ سے کافی پریشان تھی، میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کنیز بی بی بار بار مجھ سے اور اپنی بیٹیوں سے یہی پوچھ رہی تھی کہ سجاول واپس آ رہا ہے یا نہیں۔ میں اسے کوئی جھوٹی امید نہیں دینا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے اسے سچ سچ بتایا کہ آپ کا بیٹا واپس نہیں آ رہا۔ وہ بالکل مایوس ہو چکی تھی، اپنے بانجے کو آواز دی کہ کونے میں کھڑا تھا، پھر اس سے کہنے لگی کہ اب میں کسی سے نہیں کہوں گی کہ سجاول سے میری بات کروا، اس نے تو مجھے جیتے جی ہی مار دیا، تو بار بار اس کی منت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن مرنے سے پہلے میں ایک وصیت کرنی چاہتی ہوں، سجاول کو میری موت کی اطلاع نہ دینا اور نہ ہی میری قبر پر میرے نام کی کوئی تختی لگانا۔ ہو سکتا ہے کل کو وہ وطن واپس آ جائے تو فاتحہ پڑھنے کے لیے میری قبر پر آئے۔ اب جب کہ میں زندہ ہوں، اسے یاد کر رہی ہوں، تو وہ مجھے فراموش کر رہا ہے۔ کل کو میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آنے کا کیا فائدہ؟ یہ سب ڈرامے بازیاں بس لوگوں کو اس معاشرے کو دکھانے کے لیے ایک رواج ہے۔ پھر اس نے اپنے اس مانجے سے کہا کہ گھر جاؤ، ایک پرانے صندوق کے پیچھے ایک چھوٹی سی صندوقنی پڑی ہوئی ہے، اس کو یہاں اٹھا کر لانا، بس ایک ہی خواہش ہے، تم میری موت کی اطلاع نہ دینا، البتہ یہ صندوقچی اس کے سامنے کھولنا اور اس کو اس کی حقیقت بتانا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس صندوقچی میں کیا ہے، تو میں نے کیا اس کی بیٹیوں اور بانجا بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے آخر میں اس صندوقچی میں آخر کیا ہے، کیا وہ سجاول کو دکھانا چاہتی تھی۔ میں نے کنیز بی بی سے اس صندوق کے متعلق بھی پوچھا، اس میں کیا ہے، وہ آپ اپنے بیٹے کو کیا دکھانا چاہتی ہیں؟ جس پر وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ بیٹی بس چند گھنٹوں کی بات ہے، سب سامنے آ جائے گا، میں کچھ گھنٹوں کی ہی مہمان ہوں، بس تھوڑا سا صبر کر لو، پھر اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لینا، سب جان جانا۔ کنیز بی بی کی دو بیٹیاں کونے میں کھڑی تھی، وہ اپنی ماں سے بہت خفا تھی۔ ان کی شادی ایسے گھروں میں ہوئی جہاں وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی، جہاں ان کے ساتھ ناانصافی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں اس بات کا گلہ تھا کہ ہماری ماں نے ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، لیکن جب میں نے کنیز بی بی سے بات کی تو اس نے یہی کہا کہ سجاول نے تو ہم سے رشتہ ناتا ختم کر دیا، نہ کبھی وہ ہمیں یاد کرتا ہے، نہ ہی پیسے بھیجتا ہے،
اس کے ویزے کے لیے میں نے اپنے زیورات فروخت کیے، صرف یہی سوچ کر بیٹا جب کما کر دے گا تو اپنی بیٹیوں کے لیے نئے زیورات بناؤں گی۔ وہ زیورات میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بچا کر رکھے تھے جو کہ بیٹے کے ویزے پر خرچ ہو گئے۔ اب میں اکیلی کیا کرتی؟ ماں کبھی اس نیت سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتی کہ ان کا گھر برباد ہو، بس یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ تیسری بیٹی اب بھی گھر میں کنواری بیٹھی تھی، اس کے لیے تو میں نے پیسے جمع کر رکھے تھے، تھوڑے سے زیورات بھی بنائے تھے، لیکن وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے دھمکی دی کہ اگر آپ نے میری شادی کرنے پر مجبور کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ پہلے بھی میری 2 بہنوں کی جو شادی ہوئی ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، میں سب جانتی ہوں۔ اپنی بہنوں سے خوفزدہ تھی، یہی خوف اسے کہ کل کو اگر اس کی شادی بھی ہوئی تو اس کا بھی حشر اپنی بڑی بہنوں کی طرح ہوگا۔ سجاول نے ہمیں ہر طرح سے نقصان دیا، جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا سب جھوٹے ثابت ہوئے۔ مجھے کنیز بیوی پر ترس آ رہا تھا کہ ایسی قسمت پائی ہے اس نے کہ جو بھی اس نے خواب دیکھا پورا نہ ہوا۔ جس بیٹے سے وہ اتنی محبت کرتی تھی اس سے اپنی ماں کی پرواہ تک نہیں تھی۔ آج میں نے کنیز بیوی سے آخر یہ سوال پوچھ ہی لیا جو کافی دنوں سے میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ مجھے تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے یہ سوال پوچھنا بھی چاہیے یا نہیں، کیونکہ ہر انسان کا اپنا نجی معاملہ ہے۔ انسان نے اپنی زندگی میں اس دنیا میں کس کے ساتھ کیا کیا اس کا خدا جانتا ہے، تیسرا بندہ ان معاملات سے کیا لینا دینا۔ میں نے کنیز بی بی سے پوچھا کہ تم نے زندگی میں ایسا کون سا گناہ تو نہیں کیا جس کی معافی نہ مانگی ہو، تمہاری نظر میں کوئی بہت بڑا گناہ ہو؟ اس نے کچھ دیر سے چاہا اور پھر کہا نہیں۔ اس نے بہت سوچ کر جواب دیا۔ میں اس کے جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا تھوڑا ذہن پر زور ڈالو۔ اس نے تھوڑی دیر خاموشی میں گزاری اور پھر مجھے کہا کہ ایک چھوٹا سا گناہ میں نے کیا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کون سا گناہ تھا تو اس نے بتایا میرے بھائی نے پسند کی شادی کی تھی۔ ہماری بھابھی مجھے اور میری ماں کو پسند نہیں کرتی تھی اور میری ماں میرے بھائی کی طلاق کروانا چاہتی تھی، لیکن میرا بھائی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ہم نے لاکھ کوشش کی لیکن جب ہم ان کو اس صورت نظر نہ آئی تو ہم نے اپنی بھابھی پر بد کردار ہونے کا الزام لگا دیا۔ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے اپنی ہی گلی کے ایک لڑکے کو تیار کر لیا جس نے چند روپیوں کے عوض یہ الزام قبول کر لیا۔ میری بھابھی پر الزام ثابت ہو گیا اور اسے طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ہم لوگوں کی کامیابی نہ ہوئی کیونکہ میرے بھائی نے دوبارہ مڑ کر شادی نہ کی بلکہ عورت ذات پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ہم سے بھی قطع تعلق کر لیا۔ ہم لوگ اپنے مقصد میں کچھ حد تک کامیاب تو ہو گئے، میری بھابھی کو طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد مڑ کر ہم نے کبھی اپنے بھائی کی خبر نہیں لی، نہ جانے وہ کہاں گئی، کہاں جیتی رہی یا مر گئی۔ وہ وقت گزر گیا، میں اس بات کو بھول گئی۔ آج جب میں نے آپ سے پوچھا تو مجھے ذہن میں یاد آیا کہ شاید وہ ایک ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس آزمائش سے گزر رہی ہوں۔ جب میری مریضہ کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ ہاں بالکل یہی ایک ایسا گناہ ہے۔ یہ گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، کسی پر تہمت لگانے کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اور تم نے ایک تہمت لگائی، پھر اس تہمت پر قائم رہے اور پھر اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا گواہ پیدا کر لیا۔ اس تہمت کو وہ خاتون معاف کر سکتی ہے جس پر تہمت لگائی تھی، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر سکتی ہے۔ میں تم کو مشورہ دوں گی کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس خاتون کو ڈھونڈو، اس سے معافی مانگو، شاید اللہ تعالیٰ کی رضا وہ تمہیں معاف کر دے۔ میری بات سن کر میری مریضہ روتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے اب اس کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں، نہ ہی میں جا کر اسے ڈھونڈ سکتی ہوں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ میں ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے سچے دل سے توبہ طائب ہو، اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کریں اور مد نظر اس خاتون کو رکھے جس پر آپ نے الزام لگایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ میری اس بات پر میری مریضہ متفق ہو گئی اور اس نے اپنے خاندان سے کہہ کر اپنا پڑا ہوا زیور اپنے پاس منگوایا۔ اس کے زیور مانگنے پر اس کے خاندان والوں نے پہلے ٹال مٹول سے کام لیا، پھر اسے دے دیا اور اس نے زیور میرے حوالے کیا اور کہا کہ یہ بیچ کر کسی مستحق پر لگا دینا۔ پہلے تو میں نے زیور لینے سے انکار کر دیا، لیکن جب وہ مریضہ میرے رونے لگی تو مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے وہ زیور لیا اور اپنی والدہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی کی امانت ہے اور یہ کسی حقدار تک پہنچانی ہے، یہ صدقہ خیرات ہے، ہو سکے تو جو حقدار ہو اسے ڈھونڈ کر اس پر لگانا۔ میری والدہ نے یوں ہی مجھ سے پوچھا کہ اس خاتون کا کیا نام ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس کا نام کنیز بی بی ہے۔ اس کا نام سنتے ہی تھوڑی دیر کے لیے تو میری ماں چونک گئی اور اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ میں نے ماں سے پوچھا ماں کیا ہوا، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ ماں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس مریضہ سے ملوا سکتی ہو، میرا مطلب ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے ماں سے کہا ماں اس کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں، میں بہت ہی کم بات کرتی ہوں،
माँ मुझसे कहने लगी, ठीक है, मैं इससे कोई बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इसे देखना चाहती हूँ। अगले ही दिन मैं अपनी माँ को साथ लेकर गई। माँ ने खिड़की से कनीज बीबी को देखा, इसकी आंखों में आंसू थे, वो टिकटी बांध कर इसे देख रही थी। मैंने माँ से कहा कि माँ क्या हुआ? माँ ने मुझसे कहा कि कुछ नहीं बेटी, मैं तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं बता सकती, घर जाकर तुम्हें सारी तफसील बताऊंगी। फिलहाल कनीज बीबी ने जो हमारे जुम्मे काम लगाया वो हमें वो करना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। दिल में इस बात का बहुत तजस्सुस था, मैं इस इंतजार में थी और जल्दी माँ के कब घर जाएं और इनसे पूछूंगी कि आप वहाँ खड़े होकर क्यों रो रही थी। क्या मैं आप कनीज बीबी को जानती हैं या ऐसी क्या वजह थी जिसने आपको रोने पर मजबूर किया? शाम को मैं अस्पताल से घर वापस लौटी तो मैं अपनी माँ के कमरे में गई, माँ से यही कहा कि माँ आज मुझे बताएं, सुबह आप मेरे साथ अस्पताल गई तो कनीज बीबी को देखकर क्यों रो रही थी? माँ ने रोते हुए मुझे बताया कि ये बेटी वही औरत है जिसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, ये मेरी नंद है जिसकी वजह से मैंने कई तकलीफें उठाई। इसी औरत की और इसकी माँ की वजह से मेरा घर टूट गया, मुझे मेरे शोहर ने तलाक दे दी। जब तुम मेरे पेट में थी मैंने अपने शोहर को बताया भी था कि 2 माह का बच्चा मेरे पेट में आया, लेकिन फिर इसने धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया। बाद में हमारी खबर तक नहीं ली कि हम कहाँ गए। कनीज बीबी अच्छी तरह जानती थी कि मैं लावारिस थी, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। मैं यूं इस वजह से रो रही थी कि जो औरत खुद को खुदा समझती थी, मुझे नापसंद करती थी, मुझे घर से निकाल दिया। अब देखो किस हाल में है, कितनी अजियत में है। मैं 55 साल की उम्र में ऐसा लगता जैसे 20 साल की बुढ़िया है। मैं ये सुनकर हैरान हुई, फिर से माँ से कहा कि माँ इस घर से चले जाने के बाद आप कहाँ गई? तो आपका कोई अपना नहीं था? माँ ने मुझसे कहा कि मैं एक उदारा था जो कि लावारिस औरतों के लिए था। अल्लाह भला करे शफीक साहब का जिसने मुझ पर दस्ते शफकत रखा, मुझे सहारा दिया। इस इदारे में मैंने जिंदगी के बाकी अय्याम गुजारे। तुम्हारी पैदाइश भी इसी इदारे में हुई। बाद में हम एक किराए के घर में रहने लगे। अल्लाह के फजल से तू डॉक्टर बन गई। मैं अपनी तमाम मुश्किलात को भूल गई। आज मैं इस औरत से बदला नहीं लूंगी। मैंने अपने तमाम मामलात अपने रब के हवाले किए हैं। इसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं कौन हूँ इसे सजा देने वाली? मुझसे जो हो सका मैं जरूर करूंगी। मैं इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूंगी। मेरी वालदा ने ये हामी पर ली। इन्होंने वो जेवर बेचा और बेचकर 2-3 बच्चियों का निकाह करवाया। क्योंकि ये सिर्फ एक सादा निकाह था इसलिए इस पर थोड़े से अखराजात आए। बाकी रकम इन्होंने नकदी की सूरत में इन लड़कियों के हवाले कर दी ताकि वो इनके आने वाले वक्त में काम आ सके। ये कारा काम महज 3 से 4 दिन में हुआ और वो 3 से 4 दिन मेरी मरीजा जिंदा रही। जब मैंने इसको बताया कि इसकी रकम हकदार तक पहुंच गई है और यहाँ खर्च की गई है तो मरीजा मुतमिन हो गई और इसने कहा कि अगर हो सके तो मेरे लिए इन यतीम बच्चों से कहना मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा कि मैं भी ज़रूर करूंगी, मेरी वालदा भी ज़रूर करेंगी और वो बच्चियां भी करेंगी। हम इनकी ये सारी बात समझाई कि ये किस वजह से इन तक पहुंची है। फिर एक दिन मैं सुबह गई तो वो खतून मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो चेहरे से बहुत मुतमिन लग रही थी। इसने मुझे बताया कि आज मेरा शायद आखिरी दिन होगा, शायद वो सदका मेरे काम आ गया है। मैंने पूछा वो कैसे? तो इसने बताया कि आज मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब ने मुझे वही भाभी मिली। ख्वाब में वो इस वक्त भी मेरे भाई की बीवी थी। मुझे गले मिलती हैं और मुझे बोसा लेती हैं। मुझे कहती हैं कि तुम्हें सफ़र मुबारक हो। मैंने कनीज बीबी से कहा जो औरत तुम्हें ख्वाब में नजर आई, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी? मेरा ये सवाल सुनकर इसके रोंगटे खड़े हो गए और कनीज बीबी ने मुझे जवाब दिया कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो सबसे पहले मैं इसके पाँव छूऊंगी, मैं इससे माफ़ी मांगूंगी और इस बात की उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ कर देगी। इसकी ये बात ख़त्म हुई तो मेरी माँ इसके सामने आई और इसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था। इसने जब मेरी माँ को देखा और फिर कहने लगी मेहरुन्निसा तुम और यहाँ? माँ ने कनीज बीबी से कहा हाँ मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। कनीज बीबी अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इसके जिस्म में ताकत नहीं थी, वो अपनी गर्दन भी नहीं हिला सकती थी, लेकिन वो मेरी माँ से कह रही थी कि मेरे सामने आओ, अपने पाँव मेरे सामने लेकर आओ ताकि मैं तुम्हारे कदम चूम सकूं। मरने से पहले मुझ पर एहसान कर दो मेहरुन्निसा। यह सुनकर माँ अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और फिर कनीज बीबी को गले से लगा लिया। ये मंजर देखकर मैं भी बहुत जज्बात पर काबू न रख सकी। माँ ने इसे माफ कर दिया और इस बात का इजहार माँ ने इसके सामने किया। इन कनीज बीबी के आंसू थे जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुसलसल इसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। माँ ने कनीज बीबी से कहा जो सामने खड़ी है ये मेरी बेटी है। कनीज बीबी ने मुझे भी प्यार किया। माँ ने इनसे कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे जेवरात फरोख्त करके मैंने यतीम बच्चियों की शादी का बंदोबस्त किया। इनके दिल से तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर रही थी। वो हाथ जोड़कर माँ से कहने लगी तूने जो एहसान मुझ पर किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं ऐसी अजीम
خاتون کو کیسے بھول سکتی ہوں جس پر میں نے ظلم کے پھاڑ ڈال دیے، اسے ہر طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کی، اس کے شوہر کو اس سے بددل کیا۔ کاش آج بھائی زندہ ہوتے تو میں اسے بتاتی کہ مہرون صاحب پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے تھے اور بے بنیاد ہیں۔ وہ تو اچھی ہے، میں ہی بدبخت ہوں، اور دیکھو مجھے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ مرتے وقت میرا کوئی بھی اپنا میرے پاس نہیں، بیٹا یہاں سے میلوں دور اور مجھ سے نفرت کرتا ہے، جبکہ بیٹیاں میرے قریب ہونے کے باوجود مجھ سے دور ہیں۔ وہ میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں، میں نے خود سنا ہے وہ وہاں ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی ہماری ماں کو کوئی ایسا انجیکشن لگاؤ کہ یہ ادھر ہی ختم ہو جائے، اس کی یہ اذیت ختم ہو جائے اور ہمارا یہ انتظار بھی اختتام پذیر ہو۔ میں اپنی ماں کو گھر واپس چھوڑنے جا رہی تھی، میں وارڈ سے جیسے ہی باہر نکلی تو کنیز بی بی کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ میں گھبرا کر اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ کنیز بی بی نے میری ماں اور میرے سامنے اس دنیا کو الوداع کہا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھ کر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے آخری وقت اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی۔ اس کا بانجا اس کی میت پر رو رہا تھا، جبکہ بیٹیاں نہیں رو رہی تھی۔ بیٹیوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بہت بڑا بوجھ تھا جو ان کے سر سے اتر گیا۔ کنیز بی بی کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اس کی موت کی خبر اس کے بیٹے کو نہ دی گئی اور اس کی قبر کے نام کی تختی بھی نہ لگائی گئی، لیکن اس کی آخری وصیت جس پر عمل کرنا ابھی ضروری تھا وہ صندوق تھی جو میرے پاس تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ویڈیو کال پر صندوقچی سجاول کے سامنے کھولوں گی، اور میرے دل میں بھی تجسس تھا کہ آخر اس صندوقچی میں ایسا کیا ہے جو مرتے وقت اپنے بیٹے کو دکھانا چاہتی ہے۔ کنیز بی بی کے وفات کے 6 مہینے بعد میں سجاول کو کال کی، اس سے کہا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے، جائیداد میں حصہ دینا چاہتی ہے۔ یہ سن کر وہ کافی خوش ہوا، لیکن شرط یہی رکھی گئی کہ ایک صندوقچی اس کے سامنے کھولی جائے گی اور وہ صندوقچی میں موجود سامان کو پورا دیکھنے کا پابند ہے۔ صندوقچی کھولی گئی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین آیا۔ اس میں چند بوسیدہ کپڑے تھے، ایک جوڑا چھوٹے بچے کا تھا جو کہ خون سے آلود تھا۔ کپڑوں کے ساتھ ایک خط پڑا تھا جو کہ پڑھ کر سجاول کو سنایا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سجاول صرف 4 سال کا تھا۔ 20 سال پہلے گاؤں کے سامنے ایک ٹرین کے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ کئی ایسے مسافر تھے جو مارے گئے، ٹرین کو آگ لگ گئی۔ گاؤں کے لوگ بھاگتے ہوئے اسے اپنی طرف سے ٹرینوں کو بچانے کی کوشش کی۔ وہ جلتی ہوئی ٹرین پر پانی ڈال رہے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی یہ کوشش ناکام ہوگی، لیکن اپنی طرف سے کم از کم کوشش تو کر رہے تھے۔ ریل کی پٹری سے تقریباً 2 میٹر کے فاصلے پر ایک 4 سال کا بچہ رو رہا تھا، جبکہ اس کے والدین آخری سانسیں لے رہے تھے۔ کنیز بی بی اس بچے کے پاس آئی۔ بچہ کافی زخمی تھا، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ کنیز بی بی اس بچے کو اٹھانے لگی تو اس عورت نے کنیز بی بی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کنیز بی بی کو بتایا کہ میرا شوہر انتقال کر چکا ہے، میرے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، میرے اس بچے کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے اس بچے کی ماں بھی اس دنیا سے چل بسی۔ میں نے اس بچے کو پالا پوسا، اسے پیار دیا۔ پھر جب میری شادی ہوئی تو میں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میرے مرنے کے بعد ہی اس کو بتانا کہ میں اس کی سگی ماں نہیں۔ اس بعد اس سجاول کو بتایا کہ کنیز بی بی کو مرے ہوئے 6 مہینے گزر چکے ہیں، وہ تم سے بالکل خوش نہیں تھی، حتیٰ کہ اس نے یہ بھی منع کیا کہ سجاول کو میری قبر کی شناخت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ویڈیو کال بند کرنے سے پہلے سجاول سے صرف اتنا کہا کہ تم بھی اپنے برے وقت کے لیے تیار رہنا۔ جس طرح مشکل میں تم نے اپنے اپنوں کو فراموش کیا، ان سے دوری اختیار کی، تو جن کو اپنا سمجھتا ہے وہ بھلا کب تک تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور وہی ہوا جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ جس گوری سے اس نے شادی کی تھی، اس کو اپنے گھر میں کسی نے مار دیا۔ اس وقت اپنے دفتر میں تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیوی کو اسی کے گھر میں قتل کیا گیا ہے۔ جب وہ دفتر سے گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سالگرہ کا کیک تھا، ایک چھری تھی۔ جب اس نے بیوی کی سالگرہ تھی، وہ خوشی خوشی اپنے گھر میں داخل ہوا، لیکن دیکھا کہ اس کی بیوی خون سے لت پت ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا، پاگلوں کی طرح باہر بھاگا، جبکہ اس کے ہاتھ میں چھری تھی جو کہ خون آلود ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی کو مارنے والے نے پہلے ہی CCTV کیمرے بند کر دیے تھے۔ اس کے محلے کے تمام لوگوں نے اس کے خلاف گواہی دی کہ ان کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا جاری رہتا تھا، اور ہو نہ ہو اس نے اپنی بیوی کو مارا ہے۔ سجاول اب کینیڈا کی جیل میں قید میں تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں، شکریہ۔